اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ۔ آج ہم نے پڑھا ہے جی 13واں رکوع ہے نویں سپارے کا، سورہ الاعراف کا 23واں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی تو ہم آہستہ آہستہ انہیں پستی میں گرا دیں گے، اس طرح کہ انہیں علم تک نہ ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں مہلت دیتا ہوں انہیں، بے شک میری تدبیر بہت خفیہ اور بہت پختہ ہے۔ اولم يتفکروا، یہ غور و فکر نہیں کرتے کہ آپ بھی، ما بصاحبہم من جنہ ان ہوا الا نذیر مبین، کہ ان کے صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون کا ذرا برابر اثر نہیں، وہ تو کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں۔ بڑا سخت قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آیتوں کی تکذیب سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ آیتیں جانتے ہیں، آیتوں کی تکذیب تو وہی کرے گا نا جو آیت پڑھے گا یا جانے گا، جس کے اوپر آیت نازل ہوئی ہو، نشانیاں نازل ہوئی ہوں اور وہ اس کو جھٹلاتا ہو۔ اور یہ بڑا سخت قانون ہے کہ اگر وہ اس کو صحیح صحیح نہ مانے تو اللہ تعالیٰ اس کو آہستہ 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 پستی کی طرف، ذلت کی طرف، ذلت کے گڑھے میں گرا دیتا ہے اور اسے علم تک نہیں ہوتا۔ اور میں مہلت دیتا ہوں انہیں ایک خاص مدت تک، بے شک میری تدبیر خفیہ اور پختہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا عقیدہ پہلے یہ تھا کہ جی یہ ان پر جنون کا اثر ہے، ان کے اوپر کوئی خفقان ہے، ان کے اوپر کوئی اثرات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے اوپر بات کی ہے کہ انہیں اب تو غور فکر کرنا چاہیے کہ اگر جنون کا اثر ہوتا تو وہ فہم و فراست کی بات کیسے کرتے، ایسی بات جو بہت پختہ ہے، جس میں قوانین نازل ہو رہے ہیں، جس میں اوامر ہیں، نواہی ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ جی ایک جنون والا آدمی اس کو بیان کرے؟ وہ تو الٹی سیدھی ہاکے گا، جیسے آج کل وہ سو کارڈ مذہوب ہوتے ہیں نا، ہر بیوقوف آدمی دماغ جس کا کریک ہونا، وہ اس کو جیسے اللہ لوگ کہہ دیتے ہیں، جس کو ذہنی مرض ہو بیچارے کو، اس کے علاج کرنے کے بجائے اس سے دعائیں منگوانا شروع کر دیتے ہیں الٹی سیدھی۔ وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی بابا جی کی بات میں کوئی حکمت ہے، تو وہ آج کے دور میں تو ایسا پاپولر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب خدا نخواستہ کیا جاتا تو پھر کوئی خفقان بھری بات ہی ہوتی نا، پھر کوئی علم و فضل کی بات تو نہ ہوتی، پرانی قوموں کے قصے نہ ہوتے، عبرت کے نشان دیکھے نہ جاتے، خاص خاص ٹھکانے پتہ نہ بتائے جاتے پوری تفصیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں غور و فکر تو کرنا چاہیے۔ ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو کھلا کھلا ڈرانے والے ہیں۔ اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، کیا انہوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کی وسیع مملکت میں اور اس میں جو چیز پیدا فرمائی اللہ نے، اور اس میں کہ شاید نزدیک آ گئی ہو ان کی مقررہ میعاد، تو اب کس بات پر وہ اس قرآن کے بعد ایمان لائیں گے؟ قرآن شریف میں بات بار نہیں ہے اس کی پہلے بھی بات کہ لفظ حدیث جو ہے نا، حدثہ نئی چیز، لیٹسٹ ایڈیشن، حدثہ جیسے اس سے حادثہ ہے، لفظ حادثہ وہ بھی اچانک ہو جانے والا کام، اور قرآن شریف کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح حدیث سے مروی کیا ہے، منسوب کیا ہے کہ یہ بھی ایک حدیث ہے، ایک نئی چیز، لیٹسٹ ایڈیشن ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم بیان فرما رہے ہیں۔ تو جو منکرین حدیث ہیں نا، ان کو یہ آیت بار بار پڑھنی چاہیے کہ اگر حدیث کا انکار کرو گے تو پھر آپ کو قرآن کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، یہ بھی تو ایک حدیث ہے نا، یہ تو سراسر حدیث ہے، ایک ایک لفظ حضور پاک نے ہی بیان کیا ہے، ڈائریکٹ براہ راست فرشتے نے تو کیا ہی نہیں نا۔ کیسے بھی تھے حضرت جبرائیل امین، کچھ وہ ایک نیا گروپ پیدا ہوا، حضرت جبرائیل فرشتہ نہیں تھے، وہ ایک روح تھے، چلو جو بھی تھے، نئی بات کر کے نا لوگ ذرا وہ چرخارا نیا مزہ لیتے کہ وہ نوی گل پتہ لگی جی، نوی دسی جی، عجیب ڈرامہ وہ میں ٹی وی پہ سن رہا تھا۔ تو چلو جو بھی تھے، براہ راست جبرائیل امین سے کسی نے قرآن نہیں سنا، سوال ہی کوئی بھی نہیں ایسا۔ صحابہ کرام کی موجودگی میں وحیاں نازل ہوئی ہیں، صحیح مستند روایتوں میں موجود ہے، آپ موجودگی میں امہات المومنین بیٹھی ہیں، یہ صحابہ کرام، ان کے سامنے موجودگی میں وحی نازل ہوئی، لیکن ان کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ وحی نازل ہو رہی ہے، ان کا اندازہ تھا کہ شاید وحی نازل ہو رہی ہے۔ جب وحی مکمل ہو جاتے، نزول پورا ہو جاتا، آپ ہی تلاوت کر کے سناتے۔ کسی اور بشر کی یہ استعداد طاقت کبھی نہیں رہی کہ وہ جبرائیل امین تشریف لاتے اور وہ براہ راست ان سے
کوئی قرآن شریف کی آیت سن لیتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہ بنتے کہ جی ہاں جب میں بھی بیٹھا تھا تو تب ایک فرشتے نے آ کے یہ بات کی. ایسی کوئی بات کبھی ایسا نہیں ہوا. جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے وہ بیان ہی قرآن شریف ہے اور قرآن شریف میں اسی کو حدیث بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. وہ اس منصوب سے ہے کہ ایک تو نئی بات ہے, لیٹسٹ ایڈیشن ہے, پرانی پچھلی کتابوں کے اوپر حاوی ہے, اسی معنوں میں کہ وہ پرانی پچھلی کتابوں کو قطع نہیں کرتی, حذف نہیں کرتی, ختم نہیں کرتی, لیکن پرانا ماڈل کے بعد نیا ماڈل ایک آ گیا, ایک نئی چیز, نیا ایڈیشن آ گیا, تو آپ اگر آپ عقل والے تو آپ اسے اٹھائیں گے. کچھ لوگ پرانی گاڑیوں کے یا پرانے ماڈلز کے شوقین ہیں تو چلاتے رہے بھائی, اس سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے, آپ چلائیں, اور اگر آپ کو اس سے ہدایت یا سکون یا تسلی ملتی ہے آپ وہی کریں. قرآن شریف میں ایسا ہی لکھا کہ جی میرا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں, اٹھاؤ اپنی توریت اور اس کی تلاوت کرو, اٹھاؤ اپنی انجیل اس کی تلاوت کرو, پڑھو اپنی کتاب. اگر تم کہتے ہو اس پہ ہم عمل کرنے والے ہیں تو ٹھیک ہے, بہت اچھا کرتے ہیں آپ اس پہ عمل کریں, کوئی جھگڑا نہیں. تو کبھی آئیے حدیث بعد اس لیٹسٹ ایڈیشن کے بعد, اس حدیث کے بعد اس اور چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ کچھ اور نازل ہو, پھر کہیں جا کے ہم ایمان لیں گے. ابھی ناکافی ہے نعوذ باللہ. جیسے یہ مرزائیوں کا ایک وہ نیا مذہب نکل آیا نا, اور کئی ہیں, ایک نہیں ہے مرزائی کے علاوہ کئی ہیں. اس وقت بھی کچھ نبوت کے دعوے دار موجود ہیں, اس وقت بھی بیٹھے ہیں کہ جی میں مجھ پہ وہی نازل ہوتی ہے. بات اتنی ہے کہ آپ 1 کروڑ دفعہ آپ کہہ دیں وہی نازل ہوتی ہے, اس میں دم تو ہونا ہی کوئی نہیں نا, کچھ تو کوئی ہے نہیں. اس کی نئی بات کیا کریں گے آپ؟ قرآن شریف کے علاوہ کون سی نئی بات لے کر آئیں گے آپ؟ جب کوئی ہدایت کی بات لائیں گے براہ راست وہ قرآن شریف کی ہی بات ہوگی. کسی بھی مذہب کا آدمی, عیسائی ہو, یہودی ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, کسی بھی مذہب کا کوئی آدمی, کوئی افریقی قبائل کا کوئی افریقی مذہب کا آدمی, اگر وہ ہدایت کی بات کرے گا, وہ سیدھی بات کرے گا, بین ہی اس سے ملتی ہوئی ایک آیت قرآن شریف میں آلریڈی موجود ہوگی, لازمی بات. تو مرزائیوں نے وہ قرآن شریف کہ جی مجھ پہ صحیح والا نازل ہوا ہے, وہ پہلے ذرا تھوڑا سا ناکافی تھا, مجھ پہ ہدایت پہلے پوری, ان پہ پوری نہیں نازل ہوئی ہے, لیظہرہ علی الدین کلہ پورا نہیں ہوا, تو میں اب وہ اس کو پورا کرنے آیا ہوں, تو دین کا کام ناکافی رہ گیا. تو بھائی آپ بھی مرمرا کے, قوم تو دنیا تو ادھر ہی 13 روی پہ رہی, شرابیں بھی پی جا رہی ہیں, بدکاری بھی, تو اس کا مطلب تسی بھی رہ گئے. اگر آپ کا یہ دعویٰ سچ مان بھی لیا جائے تو پورا تو آپ کے تھرو بھی نہیں. کہتے نہیں کم سٹارٹ ہو گیا, جی فضول باتیں کرے چلے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافق موجود تھے, مشرک موجود تھے, یہودی موجود تھے, عیسائی موجود تھے, موجود رہیں گے قیامت تک. منکرین حدیث, منکرین قرآن, منکرین دین, انسانیت کے منکر, قانون کے منکر رہیں گے ہمیشہ, کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا قرآن شریف میں. یہ لڑائی ایسی ہے جو ہمیشہ جاری رہے گی. آپ اس کو بالکل وہ, لیکن وہ ہمارا عقیدہ مسلمانوں کا وہ بھی رکھ جائیں گے کہ نہیں ایک دن ایسا آ جائے گا کہ تمام عالم اسلام ہو جائے گا, تمام مذاہب ختم ہو جائیں گے, اسلام آ جائے گا. میں کہا پھر پناہ مانگیں گے لوگ آپ ایک دوسرے سے, کیونکہ جب اسلام ہی ہوتا ہے تو پچھلے ہسٹری میں آپ دیکھ لیں آپ نے کرا کیا ہے, آپس میں کتے کی طرح لڑے, تو کوئی بہت اچھا نہیں ہوگا. وہ اسی میں اچھے مسلمان اور برے مسلمان پیدا ہو جائیں گے, اس میں امام حسین اور یزید کی لڑائی ہو جاتی ہے. پتہ نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے اگر سارے ہی نافرمان ہو جائیں, سارے شیطان کے دین پر آ جائیں, تب بھی گڑبڑ ہو جائے گی. اس میں کچھ اچھے شیطان پیدا ہو جائیں گے. یہ معاملہ کبھی چلتا نہیں ہے, اس میں نیک شیطان پیدا. آپ وہ ویمپائر کی مووی دیکھتے ہیں, وہ ہم سے 100 سال آگے کی سوچتے ہیں نا, تو شاید انہوں نے سوچ لیا کہ آگے یہ ہونے والا ہے. کہ وہ ایلومیناتی سنا ہے آپ نے؟ ایلومیناتی وہ ایک بڑا گروہ ہے, وہ اس پہ آپ گانے یا فلمیں یا پاپولیرٹی کے کچھ یہ سائٹس ہیں, آپ وہ اگر اس جماعت کے آدمی ہیں اور وہ اس گروہ کے, تو وہ آپ اس میں گھس جاتے ہیں, وہ بے شمار دنوں میں ملٹی ملینئر ہو جاتے ہیں. آپ ان کی ٹیم ہے, وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہے, وہ لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ, تو آپ اس میں کامیاب. اب اگر ایک دور ایسا آ گیا کہ جی ایلومیناتی کی ضرورت ہی نہ ہوئی, شیطان کی اب اس میں ضرورت نہیں ہے. شیطان کو اگر پورے مہینے آپ بند بھی کرتے رمضان شریف میں تو جرم بند نہیں ہوتا, بدکاریاں بدماشیاں بند نہیں ہوتی, کھل جاتے ہیں کام. اس لیے کہ اب وہ ٹرینڈ ہو گیا انسان اس سے بھی زیادہ, اس سے بھی کہیں آگے نکل گیا. اس کی کچھ مثالیں ہیں جو ابھی قرآن شریف آگے رکھا ہے, تو ابھی بہتر نہیں ہوگا کہ وہ مثال دی جائے جس پہ شیطان بھی توبہ کر رہا ہے کہ یہ کام تو مجھے بھی نہیں آتا تھا,
تو بہرحال بات یہ ہے کہ اگر سارے شیطان بھی ہو گئے نا شیطان کے مذہب پہ تب بھی دین نہیں چلے گا، تب بھی دنیا نظام نہیں چلے گا، یہ اسٹک ہو جائے گا، جمود میں آ جائے گا۔ اگر ہر آدمی چیخ پکار کرے گا، بے راروی کا شکار ہو جائے گا، اچھل کود ہوگی، شور بچے گا، کام نہیں چلے گا، نظام خراب ہوگا، ڈسٹرکشن ہوگی۔ تو ڈسٹرکشن اور پروڈکشن دونوں ساتھ ہمیشہ رہیں گی، تب ایک دوسرے کی ضد میں ہی آگے چلتے ہیں۔ ضد ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ میں ایک آپ کو ضعیف روایت سنا رہا ہوں، صحیح روایت نہیں ہے، قرآن شریف میں تو ہرگز نہیں ہے، احادیث میں بھی نہیں، روایتوں میں اس کا ایک ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام نے جب وہ کشتی میں آپ سوار ہوئے اور طوفان بھی آ گیا اور غرق ہو گئی ساری قوم، امن ہوا، پانی اترا، تو شیطان آپ کے پاس آیا حضرت نوح علیہ السلام کے، اور اس نے ایک بات کی کہ جی کمال کر دیا بھائی، آپ کو میں کانگریچولیٹ کرنے آیا ہوں، شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ آپ نے بڑا کمال کام کیا، سارا ہی فساد مکا دیا، اب میں بھی آرام کروں گا اور آپ بھی آرام کریں گے۔ اب آپ کو تو کسی کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں رہی نا، نافرمان ہوتے تو تبلیغ ہوتی، اب تو نبوت کا بھی کام ختم ہو گیا، پورا ہو گیا سمجھ لو، اور شیطان کا بھی نافرمان ہی نہیں بچے، فرما برداری ہیں وہ 4-6 گن کر، میں انہیں کیا نافرمان ہوں، یہ نافرمان ہوں گے ہی نہیں، تو میں بھی آرام کروں گا، آپ بھی آرام کریں۔ تو اس کے بہت سارے حوالہ جات ہیں کہ شاید یہ بات اصولاً ٹھیک تھی، کہ یہ ایک تانا تھا، یہ ایک تانا زنی تھی کہ جی آپ نے اب کیا سمجھا ہے کہ کیا بے راروی نہیں پھیلے گی، یا مقابلہ ختم ہو گیا ہے، یا آرام کا وقت آ گیا ہے، ریٹائر ہو گئے ہم دونوں۔ ایسے کبھی ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی، قیامت تک کام چلتا رہے گا، اور اگر ہو گیا ایسا تو بات ساری جمود میں آ جائے گی، جمود میں ساری نیکیاں، سارے بھلائیاں، ساری اچھائیاں، سارے عقائد شیطان کے خلاف ہے، آپ کے شیطان کے خلاف ہے۔ اگر آپ کو وہ ریزسٹنس ختم کر دی جائے تو آپ جمود کا شکار ہو جائیں گے، آپ بوریت کا شکار ہو جائیں گے۔ وہ بہت کم لوگ ہوں گے اس میں گنتی کے جو ایمان پر رہیں گے، بہت کم، باقی لوگ بوریت کا شکار ہو جائیں گے۔ تو بہرحال من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون، جسے اللہ گمراہ کرتے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں، وہ رہنے دیتا ہے انہیں کہ اپنی گمراہی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ بڑا خوفناک عذاب کی قسم ہے کہ انسان کو یہ سمجھ آئے کہ جی میں جانتا ہوں، مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، اور باقی سارے جاہل نکلی بیٹھے، ان کو تو عقل ہی نہیں، اصل بات سمجھ گیا ہوں میں تو۔ ابھی تو آپ نیٹ کھولیں نا، یوٹیوب پہ کئی علماء حضرات یہی دعویٰ میں اصل کل جان گئے، مجھے پتہ لگ گئی ساری۔ تو بہرحال یسألونک عن الساعة ایان مرساها، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کب آئے گی۔ قل انما علمها عند ربی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ تو اللہ کو پتہ ہے، میں تو اس بات کو نہیں جانتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، وہ ظاہر نہیں کرے گا اسے مگر اپنے خاص وقت پر جب اس نے واقع ہونا ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتۃ، یہ حادثہ بہت سخت ہے آسمان اور زمین کے لیے، وہ آ جائے گی تم پر اچانک۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا آپ خوب تحقیق کر چکے ہیں اس کے متعلق۔ قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، آپ فرمائیے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ لیکن اس کے اوپر بہت ہی زیادہ زور لگا کر قیامت کی نشانیوں کو کریدا گیا، ڈھونڈا گیا، کھنگالا گیا، نچوڑا گیا، اور ہمارے اہل سنت والجماعت نے یہ کام کافی کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب چونکہ منسوخ کرنا ان کا عقیدہ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا۔ تو قرآن شریف کہتا ہے کہ جی آپ نے کیا فرمایا وہ آپ پڑھ چکے۔ اگر آپ وہ بات منسوخ کرتے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن شریف جس کا انکار کرنا ہے، نبی کو آپ خود فرما رہے ہیں، تو آپ ان کی تعظیم تکریم نہیں کر رہے، آپ ان کے درجات بلند کرنے میں نہیں لگے ہوئے، آپ بے وقوفی کر رہے ہیں، غلط جگہ زور لگا رہے ہیں، ضرورت نہیں تھی اس بات کی، ضرورت نہیں ہے۔ اگر قیامت کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہے تو اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ آپ کی ذات صفات، آپ کی اعلیٰ ہستی، آپ کی بزرگی برتری تو اپنی جگہ ہے، جو بات آپ کو اللہ تعالیٰ بتا دے سو پتہ
اور جو بات آپ سے روک لے سے روک لے، میں کیا حرج کی اور کیا پریشانی کی بات ہے؟ آپ کے درجے میں، آپ کی بڑائی میں، آپ کی شان میں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی بزرگی تو دل کے اندر ہے، روح میں، جسم میں، چار چفیرے اچھلتے کودتے آرام سے بیٹھے ہوئے، ہر وقت چار چفیرے آپ رسالت کو جیتے ہیں۔ جو مسلمان ہوتا ہے اس کے چار چفیرے اس کے خون میں، رگ ریشے میں، سانس میں رسالت بستی ہے، وہ اس سے کہاں نکلتی ہے؟ وہ کہاں اس کی تکذیب کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس میں کوئی زور لگانے کی بات ہے۔ جو منکرین ہیں سو ہیں، وہ تو آپ لاکھ ان کو سمجھا لیں، کنفرم کر لیں، کنونس کر لیں، کچھ کر لیں، وہ تو منکر ہی رہے گا، نافرمان ہی رہے گا، اس میں وہ قدر و منزلت آئے گی ہی نہیں۔ جتنا مرضی کتابی دلیل دے دیں اس کو، کتابی دلیل سے دین نہیں آتا، علمی دلیل سے دین نہیں آتا، بحث سے دین نہیں آتا۔ اسی لیے قرآن شریف میں بحث کا موڈ ہی نہیں ہے کہ جی بلاؤ انہیں بحث کریں گے، لے آؤ اپنی کتابیں، تم نے اپنے حوالے لے آؤ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں مشرکین منکرین اکٹھے ہوتے ہیں، انہیں قالوا سلاما، دور سے سلام کہا جاتا ہے، بس ٹھیک ہے، جائے آپ اپنے دین میں، لکم دینکم ولی دین، جاؤ اپنے دین پر، ہم اپنے دین پر جا رہے ہیں، کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو بحث میں پڑھ رہا ہے وہ آپ کے عقیدے، آپ کی عقیدت، آپ کے ایمان کو وہ پہنچے گا ہی نہیں۔ پہنچا ہوتا بحث ہی نہ کرتا، ضرورت ہی نہیں ہے کنوینس کرنے۔ آپ کہیں جی بالکل ٹھیک ہے، کسی بحث کی ضرورت نہیں، آپ لگے رہے اپنے کام پر۔ قرآن شریف پڑھے اگر پڑھنا چاہتے ہیں بحیثیت مسلمان، مسلمانوں کو یہ ترغیب کرنی چاہیے، غیر مسلموں کو یہ ترغیب نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے پورا زور اس بات پہ بھی لگایا۔ آپ ڈیبیٹس سنیں نا، اگر انٹرنیشنل، امریکہ کی، انگلینڈ، کینیڈا وغیرہ، پیچھے جو اسکالرز مسلمانوں کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جب غیر مسلم کمیونٹی میں آتے ہیں نا، جیسے ہمارے ذاکر نائک صاحب، بہت بڑی مثال، بڑا بڑا مجمع، اس میں ڈھیر سارے ہندو، عیسائی، سکھ بیٹھے تھے، بڑے دوسرے، وہ ان کو قرآن شریف کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے تھے۔ تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ انہیں کیوں سنا رہے ہیں، ان کی تو کتاب نہیں ہے، ان کی کتاب نہیں ہے، آپ مسلمانوں کو سنائیں۔ کوئی دین پہ داخل ہوگا تو اس کی کتاب قرآن شریف ہو جائے گی، لیکن جو اسلام پر ہی نہیں ہے، جو رسالت پر ہی نہیں ہے، قرآن شریف کو اپنی کتاب ہی نہیں مانتا کہ جی میری لیے پڑھنے کی ہدایت نامہ میرا یہ ہے، اس کو بتانے کی تک نہیں ہے، وجہ ہے۔ آپ بے شک بتاتے رہیں، لیکن وہ اس کی تکذیب ہی کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، اور کنوینس ہو جاتے ہیں تو وہ اس لیے کہ وہ ان کے پاس دوسرا آپشن بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ اس بات کو چھوڑ دیں، جو ریجڈ ہندو ہوتا ہے، ریجڈ جو وہ ہلتا نہیں ہے، جس کے پاس مضبوط پیچھے ایک سورس ہے، پورا پکا مضبوط عیسائی کب دین پہ آتا ہے اسلام میں؟ آپ کہیں گے نہیں، بہت ساری مثالیں تو ہوں گی، وہ اپنے ول سے آیا ہوگا، یقین ہے، پڑھا ہوگا، سیکھا ہوگا، آ گیا ہوگا، بہت اچھی بات ہے، آ جاتے ہیں۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ بہت اچھا ہے، تبلیغ کا کام کریں، لوگوں کو سکھائیں۔ مسلمانوں کو بھی بہت تبلیغ کی ضرورت ہے، میں بالکل اس بات کو سمجھتا ہوں، کیونکہ مسلمانوں کو بھی تو بہت ساری تبلیغ چاہیے۔ قرآن شریف کے عقائد بہت سارے غلط ہیں، پڑھا ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کتاب سے پڑھ کے کچھ عقیدے بنائے ہوئے بہت سارے متس ہیں، بہت سارے بدعقائد ہیں وہ چل رہے ہیں، تو بالکل عقیدت اس کی تبلیغ کی ضرورت ہے، کرنی چاہیے۔ قرآن شریف کتاب نازل ہوئی ہے مسلمانوں پر کہ وہ آپ نماز کی اگر بات کریں گے تو وہ نماز غیر مسلموں کو نہیں پڑھانی ہے، آپ نے مسلمانوں کو پڑھانی، انہیں ترغیب کرنی ہے۔ وہ جیسے پچھلے دفعہ طالبان کی جب گورنمنٹ آئی نا، تو ٹی وی پہ بہت چلا وہ CNN کہ وہ سکھ کمیونٹی کو ڈنڈے مارتے تھے کہ نماز ہو گئی ہے، ٹائم ہو گیا، چلو مسجد۔ اب سکھ کہہ رہے بھائی ہم سکھ ہیں، تو مسلمان کہتے نہ، نماز کا تم سے بھی سوال ہوگا، چلو پہلے مسجد۔ وہ بیچارے نماز پڑھنا شروع ہو گئے کیونکہ یہ تو گولی مارتے تھے۔ اب ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے یا گولی کے زور پہ پڑھا رہے ہیں نا سکھوں کو، تو کوئی تک نہیں ہے۔ ہاں مسلمانوں میں حکومت ہو سکتی ہے، مسلمان حاکم یہ کر سکتا ہے، مسلم اسٹیٹ ہے، مسلم کمیونٹی ہے، وہ ایک حکم نازل کر سکتا ہے، ایک قانون سازی کر سکتا ہے کہ جی نماز ہوگی، یا جمعے کی نماز کو ضیاء الحق نے جیسے لوگ بڑے ہنسے اس بات پہ، لیکن مسلمان حاکم تھا، وہ کر سکتا تھا۔ ایک مسلمان اسٹیٹ ہے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، تو اس میں قانون سازی کی جا سکتی ہے، یا ایک ترغیب دی جا سکتی ہے کہ یہ جمعے کے دن نماز کے پہلے اور نماز کے بعد آپ بالکل اپنے آپ کو نماز سے پہلے تیار کریں گے جمعے کو۔ اور سرکاری بھی آپ کا جو تھا وہ لباس بھی شلوار قمیض اجازت دے دی گئی تھی، اور
ایک ترغیب تھی، لوگوں نے پڑھنی شروع کر دی تھی نماز، ورنہ ہمارے افسر کب پڑھتے ہیں؟ میں جانتا ہوں نہیں پڑھتے، جمعہ نہیں پڑھتے. پڑھا لکھا آدمی جو ہے نا پینٹ بابو، وہ جمعہ نہیں پڑھتا. وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر کے وہ زپ چڑھانے والا وہ نہیں پڑھتا. وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے خود. وہ باقی نہیں جاتے، وہ جمعے کو بھی نہیں جاتے، وہ نکل جاتا ہے. جب ترغیب شروع ہوتی ہے، جب ایک ماحول تیار ہوتا ہے، پھر نہ پڑھنے والے کو بھی طوعاً اور کرہاً جانا پڑتا ہے. وہ پڑھ لیتا ہے، پھر وہ عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ اس میں شوق پیدا ہو جاتا ہے، کام سیدھا ہو جاتا ہے. لیکن یہ معاملہ آپ مسلمانوں میں کرتے ہیں اور مسلمان حاکم کرتا ہے. ہر گلی کا جو مسلم میراثی ہے وہ چودھری نہ بن جائے کہ جناب میں باقیوں کو نماز پڑھانے پہ لے آؤں گا، ایسی تیسی سبزی میں پڑھاؤں گا اور قرآن بھی پڑھاؤں گا. کوئی تک نہیں ہے اس بات کی. سیاح آدمی ہونا ضروری ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں منسوخ کر دی ہیں وہ اس کو غور کر لے، تھوڑا سا فکر کر لے اور قرآن شریف کے خلاف کبھی مت جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار غیب کی باتیں بتائی گئی ہیں، قرآن شریف میں یہ بات لکھی ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. عام تو لوگ نہیں ہوتے، وہ تو ان کی ذات ہی الگ ہوتی ہے، ان کی شان الگ ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جیسے فرمایا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ جانتا ہوں جو تم عام لوگ نہیں جانتے. قرآن شریف میں آئے انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے، عام لوگ نہیں جانتے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بالکل انہیں وہ بات بتا دی جاتی ہے جو عام آدمی کی بتائے جانے والی وہ غیب کی بات ہوتی ہے. انہیں بہت سارا غیب کا علم ہوتا ہے. آپ کو قیامت کی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری بتائی گئی، جنت اور دوزخ دکھایا گیا، بالکل مستند حدیثوں میں یہ بات ہے. لیکن اگر آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو آپ اس آیت کو بالکل ٹھیک رہ لیتے ہیں. آپ ہم میں اکھاڑ پچھاڑ مت کریں. جن آیتوں میں تصدیق ہو رہی ہے وہاں تصدیق کریں، جہاں نہیں ہو رہی وہاں مت کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آپ کوئی کمی نہیں لا رہے، نعوذ باللہ نہ لائی جا سکتی، کسی کے اوقات نہیں. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائیں کہ میں کسی نفع نقصان کا مالک مختار نہیں ہوں، ہاں مگر جو اللہ چاہے. اپنی ذات کے لیے بھی میں کسی نفع اور نقصان کو بالکل اس بات کا مالک مختار نہیں ہو گیا ہوں. ہاں اللہ اگر جو چاہے گا سو مجھے ہوگا. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اب یہ بالکل وہی بات ہے کہ آپ انہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں جانتا غیب کی بات تو اپنے لیے ڈھیر ساری خیر اکٹھی کر لیتا، مجھے برائی پہنچتی ہی نہ. جیسے آج کل تو استخارہ کر کے سب بلیک اینڈ وائٹ ہم ڈھونڈ لیتے ہیں نا، استخارہ سینٹر کھلے ہوئے، بدماشی چور بازاری ہے ساری ہے. قرآن شریف نال استخارہ، فلانے لال استخارہ. ارے یار توبہ کر لو، استغفار پڑھ لو یار. مت پوچھو، نہ کہو، غیب کی بات جاننے کی کوشش مت کرو. یعنی تسی آپ کرتے ہو، میں کیا اس لیے کرتا ہوں بھائی جان کہ آپ تو غیر مسلموں کے بعد پہنچ جائیں گے. معاملہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کرتا ہوں، باقی کوئی استخارے کی کوئی میرے کوئی اہمیت نہیں، نہ قرآن شریف سے ہے نہ غیب کا علم جاننے سے اللہ نے منع کیا ہے. ختم ہو گئی بات. آپ سیدھا توکل علی اللہ کریں اور جو کام اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق نظر آ رہا ہے اسے کر گزرے. نفع اور نقصان اللہ پہ چھوڑ، اور نقصان ہوگا، اور بہت سارے نقصان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے ہیں زندگی میں. یہ کسی کی نیکی اور بدی کا کوئی وہ پیمانہ نہیں ہے کہ نیک آدمی ہوگا تو اسے نقصان نہیں ہوگا، برا آدمی ہوگا تو وہ گڑھے میں گر. ایسا نہیں ہوتا. نیک آدمیوں کے ساتھ بھی بہت بڑے بڑے ہاتھ ہو جاتے ہیں، ان کی سادہ لوہی کی وجہ سے، ان کے سیدھے پن کی وجہ سے. اصل تو فراڈ ہی ان کے ساتھ ہوتا ہے، اصل تو نقصان ہی بیچارے وہ اٹھاتے ہیں ہمیشہ. تو یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ جناب علی اچھا اور نیک آدمی ہوگا، بزرگ ہوگا، صوفی ولی اللہ ہوگا، قطب وقت کلندر زمان ہوگا تو وہ جانتا ہے غیب کو، وہ غلط فیصلہ نہ کرے. وہ بھائی جان اگر وہ ایک نمبر آدمی ہے تو وہ مستقبل کے حال نہیں جانتا، وہ ستاروں کی چال میں نہیں پڑتا، وہ نجومی نہیں ہے، وہ عامل نہیں ہے، بندہ خدا ہے، وہ راضی برضا ہے، نفع اور نقصان سے آری نہیں ہے. دونوں ہی اس کو پہنچتے ہیں، دونوں میں اس کے مزاج میں تبدیلی نہیں آتی، مزاج نہیں بدلتا. نفع پہنچ جائے، بہت مال ہاتھ آ جائے، تب بھی وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے آپ کہ بہت اچھلنے کودنے لگا. بہت نقصان ہو جائے تو بالکل غمگین نہیں دیکھیں گے کہ جی بہت ہی ہارٹ بروکن ہو گیا. یہی کمال ہوتا ہے صاحب حال میں. بندہ خدا ایسا ہی ہوتا ہے.
انبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بات بھائی، نہ انہیں کوئی حزن و ملال ہوتا تھا، نہ انہیں کوئی خوف تھا کہ جی آگے کیا ہوگا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے ہی تو وہ راضی پر رضا ہوتا ہے، ورنہ پھر نقصان سے عاری نہیں ہوتا. وہ غیب جان کر یا استخارے کر کے آئندہ آنے والے نقصان سے بچنے کی ترکیبیں نہیں نکالتا. ایسا ہو سکتا ہے، پاسبل نہیں. لیکن یہاں تو بھائی ڈھیر لگا، یہاں پہ تو اتنی بحث ابھی چل جائے گی کہ نہیں جی ایسا ہوتا ہے، استخارہ ہوتا ہے. تو قرآن آؤ میں تو دسنا جی تو بڑا اچھا ہے. علم ہوگا لوگ جان سکتے ہوں گے، آگے کا آنے والا یا پچھلا جان لیتے ہوں. علم ہے، قرآنی علم ہے یا نہیں، یہ اسلامی بات ہے یا نہیں، یہ ایک الگ سوال ہے. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری سنانے والا ہوں اس قوم کو جو ایمان لائے. یہ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو ایمان لاتے ہیں نا انہی کو ہی ڈراوے دھمکاوے دیے جاتے ہیں، انہیں خوشخبری دی جاتی ہے جنت کی، انہیں جہنم کا بتایا جاتا ہے کہ یہ غلط کام کرو کہ جہنم ملے گی. غیر مسلموں کو پکڑ پکڑ کے آؤ یہودیوں میری بات سنو، آؤ عیسائیوں میری بات. ایسے ابھی کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا کہ جی مجھے یا تو نبی رسول اللہ مانو ورنہ تلوار حاضر ہے تمہارے لیے، ایسی تیسی تمہاری پھیرتا ہوں. اچھی بات نہیں ہے. آپ نے ان کے ساتھ معاہدے کیے، ان کے ساتھ کچھ لین دین کیا ہے. جیسے جب شکست ہوئی ہے یہودیوں کو تو ان کو کہا گیا کہ جی آپ کچھ مال دیں گے. اب کیونکہ مسلمانوں سے تو زکوٰۃ لی جاتی تھی نا، گورنمنٹ کا نظام چلانا ہوتا ہے، جب حکومتی نظام ہوتا ہے اس کو چلانا ہوتا ہے تو زکوٰۃ مسلمانوں سے لی جاتی ہے کہ جناب اس کا نظام انصرام کیا جاتا ہے، ان سے عشر لیا جاتا ہے. غیر مسلموں سے زکوٰۃ اور عشر تو نہیں لیا جاتا، ان سے ایک خراج لیا جاتا ہے، ان سے ایک کٹ لیا جاتا ہے ان کی آمدن پر کہ جی ہم چونکہ آپ کے لیے بھی سڑکیں بنائیں گے، نہریں، پانی کا انتظام، سہولت، سیکیورٹی، فوج، پولیس، عدلیہ، بہت کچھ دیں گے آپ کو. ظاہر ہے کہ اس میں آپ کنٹریبیوٹ کریں. تو ان سے زکوٰۃ اور خیرات نہیں لی جاتی، نہ ان سے عشر لیا جاتا، ان سے ایک کٹ لیا جاتا ان کی آمدن. یہودیوں نے اس کو دیا ہے صحیح حدیثوں کے مطابق. اب بعد میں فساد بڑھنا شروع ہو گیا، مسلمان تعداد میں بڑھنا شروع ہو گئے، بڑی کمیونٹی ہو گئی، اور جنگجو سارے، اور جوان خون اور عرب خون. ظاہر ہے کہ پھر وہاں پہ یہودی اور عیسائی اور مشرک انسیکیور ہو گئے، انسیکیور، برا حال ہو گیا ان کا، جان کا خطرہ. جیسے آج کل پاکستان میں بہت سارے ڈر جاتے ہیں، ہندو کمیونٹی ہے یا عیسائی ہیں یا وہ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ یہاں تو ملا بیٹھا ہے بھائی ہر گھر میں، ہر آدمی مولوی ہے، وہ تو اس پہ کفر کا فتویٰ لگانے کے تیار ہے، وہ تو مسلمانوں پہ تیار ہے. تو وہ ان کو کیا چھوڑے گا، وہ کہے گا جی گستاخی رسول ہو گئی. یہ بڑا رولا ہے، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، یہ ٹھیک ہونی چاہیے. میں اب ایک بات کرتا ہوں، ابھی پکڑا جاؤں گا اس بات کو، بڑا شور ڈالے گا آپ لوگ، کہ اگر کوئی کہے کہ جی ہمارے علاقے میں کوئی مندر نہیں ہے اور ہم ہندو ہیں تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. لیکن ابھی آپ ایک اینٹ رکھ کے دکھا دیں، سارے چور کے پتر کٹھے ہو جائیں گے کہ جناب علی یہاں پہ ہم نہیں بنانے دیں. وہ تم مامے لگتے ہو، تم چیز کیا اٹھا لے، تم کسی کو عبادت سے روکو گے، چاہے وہ ہندو ہے یا بدھ کی عبادت کرے یا کوئی گردوارہ بنائے، تم ہو کون. لیکن یہاں ایک بدماشی ہے. تو آپ اس بات کو اندازہ لگائیں کہ اب ریاست مدینہ میں ایک کمیونٹی ہے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد جو کہ جنگجو ہیں اور جنگیں جیت چکے ہیں، تلوار والے، وہ کوئی ایسے معمولی مسلمان ہیں، مجاہد مسلمان ہیں، ٹھیک ٹھاک. جنگ کے حالات چل رہے ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں. اب بہت ساری سازشیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کسی کا نام لے کر کہ جی یہودیوں کی سازش ہے، آپ اپنی حرکت کر جاتے ہیں. جیسے مسلمانوں میں پاکستان میں بہت ہو رہا ہے کہ حرام تو بھی اپنی ہے، یہودیوں کی سازش ہے کہ آپ اس کو چلا دیتے ہیں، بدماشی اپنی ہوتی ہے. جب اس طرح معاملات بنے مدینہ میں تو پھر یہودیوں کو کہا گیا کہ جی آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں، ہٹ جائیں یہاں سے، پیچھے چلے جائیں، یہ زمینیں چھوڑ دیں، دوسرے علاقوں میں آباد ہو جائیں. یہ تھا ایک خیر کا کام، ایک بھلائی کا. انہیں بے دخل نہیں کیا گیا تھا، ان کو ایک طریقہ بتایا گیا تھا کہ جی آپ سکون سے رہیں گے. یہاں اب لیٹ سویر کوئی ہاتھ ہو گیا، کوئی اونچ نہیں، اب وہ آئے دن جب ہو رہی ہوگی، یہ ایک دن میں نہیں ہوا ہوگا نا، 2 4 5 سال جب آپ کٹھے رہ رہے تو مسائل پیدا ہونے شروع ہو گئے. یہودی اب یہودی بھی یہودی ہوتا ہے، پورا پکا یہودی ہوتا ہے،
وہ بدماشی سے کدھر باز آتے ہوں گے؟ پرامن یہودی کم ہوتے ہیں، یا عیسائی یا مشرک، وہ بھی تل دینے سے باز نہیں. تو اس وجہ سے ان کی کمیونٹیز الگ کر دی جاتی ہیں، آپ الگ ہوتے ہیں. جس کا ذکر آپ روایتوں میں پڑھتے ہیں یا حدیث میں یا قرآن شریف کی کسی آیت سے منسوخ کرتے ہیں کہ انہیں نکالیں، ایسے ہی کہ فساد رہے گا. سورہ ممتحنہ میں بھی اس کا ذکر ہے، جیسے خواتین کا ذکر ہے کہ اگر کوئی دشمن سے، مشرکوں میں سے، غیر مسلموں میں سے کوئی خواتین آ جاتی ہیں تمہارے پاس پناہ لینے کہ جی ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، تو پھر ہم تم انہیں واپس نہ لوٹاؤ. کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہے، خاتون، تو پھر مشرک شوہر تو اس کا شوہر رہا نہیں، وہ اس کی طرف لوٹ کر نہیں جا سکتے. اس کا تو نکاح، وہ جو تعلق تھا میاں بیوی کا، وہ ختم ہو گیا. دونوں میں سے اگر ایک مشرک ہے تو پھر اس کا نکاح نہیں رہے گا. پھر ان کا تھوڑا سا امتحان لے لو، وہ جانچ لو، ان کی انکوائری کرا لو، تو ذرا پوچھ لو، جانچ پڑتال کر لو. یہ نہ ہو کہ کوئی جاسوس ہو، کوئی سازش کرنے آئی ہو. کیونکہ عورتیں گھسائی جاتی تھی مسلمانوں میں نا، ایک شروع سے یہ رہا ہے، آج بھی ایسا ہی ہے کہ دشمن طاقتیں جو ہے نا وہ عورتیں گھسا دیتی ہیں، اور پھر اس کو بلیک میل کرنا یا اس کے راز اکٹھے کر لینا، پھر دشمن تک پہنچانا. تو اس میں بہت سارے مسائل. اس لیے سورہ ممتحنہ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو کہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں کوئی ایسی کوئی معاملہ تو نہیں ہے، کوئی تھوڑا سا چیز کیا کرو، کسی سے ملتی تو نہیں خفیہ طور پہ، کوئی پیغام رسانی کا سلسلہ تو نہیں چل رہا. ورنہ یہ تھوڑی ہے کہ جناب علی وہ دین کے کیسے، ایمان کیسے چیک کریں گے؟ آپ ایمان چیک نہیں کرنا ہوتا، اس پہ تو یقین کر لیا پہلی آیت میں کہ جو عورت کہے کہ جی میں ایمان لے آئی ہوں، اس کا تو تم اس کو واپس نہ لے کے جاؤ. پہلی بات یہ ہوگی، ایمان نہیں چیک کرنا آپ نے کسی کا، نہ ایمان چیک کیا جا سکتا ہے کسی کو. کلمہ پڑھ لے تو بات ختم ہو گئی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کے کریکٹر کو چیک کیا جا سکتا ہے، اس کی مانیٹرنگ کی جا سکتی ہے. خفیہ طور پہ ملاقاتیں ہیں یا پیغام رسانی ہے، وہ چیک کیا جا سکتا ہے. وہ پکڑ لیں، آپ چیک کر لیں. تو اس کو بالکل الگ الگ رکھنا چاہیے. جب ہمارے ہاں قرآن اور حدیث کا صحیح رواج ہو، صحیح رواج، تو آپ کو یہ بات مان لینی پڑے گی کہ عبادت گاہیں ہوتی ہیں، پناہ گاہیں ہوتی ہیں. وہ آپ کسی کی عبادت کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے، جیسے چاہے اپنی عبادت، جیسے چاہے اپنے عقیدے پر رہے، بلا تخصیص بلا تفریق. اس کو بالکل کلیتاً اجازت ہے وہ رہے. میں نے ابھی امریکہ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، شاید پچھلے سال کی بات ہے، وہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی. وہاں نیو یارک میں کون سے اسٹیٹ کی بات ہے شاید، کہ وہاں جمعے کی نماز کے لیے چرچ خالی کر دیا جاتا ہے. کہاں ہے جی وہ؟ یاد آ رہی ہے کچھ؟ بڑی اچھی ویڈیو ہے نیٹ پر. جمعے کے دن نا ایک بڑا چرچ ہے وہ خالی کیا جاتا ہے کہ جناب وہ جو جیزس کرائسٹ کی تصویر ہے حضرت مریم کی، وہ اس کے اوپر پردے ڈال دیتے ہیں، اور وہ بینچ ہی ہٹا دیے ہیں. انہوں نے چرچ سے بینچ ہٹا دیے گئے ہیں کیونکہ وہ بار بار اٹھائے نہیں جا سکتے، انہوں نے ہٹا دیے. سروسز بھی اب وہ زمین پہ بیٹھ کے ہی کرتے ہیں، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ جمعے کے دن ہم نے مسلمانوں کے ساتھ ایک جیسچر آف پیس کے لیے ان کو یہ مسجد دے دی. اس میں جماعت ہوتی ہے جمعے کی، پڑھتے لوگ نماز. آپ کبھی ایسا کریں گے کہ جی شاہ فیصل مسجد اتوار کے دن خالی کرتے ہیں، عیسائی آ کے وہاں عبادت کر سکتے ہیں؟ اتنی جرت ہے آپ، اتنی تڑ ہے آپ، اتنی اہلیت ہے، ہوتے کے سر ہیں، آپ نہیں کر سکتے. آپ میں کوئی جرت نہیں ہے، کسی کے عقیدے کو سننے کی طاقت ہی نہیں ہے. ہاں اچھل کود بہت ہے، چھیڑ خانی بہت ہے، بدماشی بہت ہے. تو بدماشی اس لیے کہ آپ کے اندر معلومات نہیں ہے. معلومات ہوتی نا تو آپ وہ بھرے ہوئے پیپے ہوتے، ٹن ٹن بجنے والے خالی پیپے نہ ہوتے. بھرا ہوا پیپا تسلی سے بیٹھا ہوتا ہے، اسے پتہ ہے میرے ایمان پہ، میرے قرآن پہ، میری حدیث پہ، میرے ایمان پہ، میری جنت دوزخ پہ کوئی حملہ نہیں ہو سکتا. اسے کوئی خطرہ کبھی نہیں رہا. خطرہ میری ذات کو ہوتا ہے ہمیشہ، اسلام کو کوئی خطرہ کبھی نہیں ہے. یہ صرف مولوی کی بدماشی ہے کہ جناب آج مندر بن گیا تو گھنٹی کون بجائے گا، اور گھنٹی بجے گی تو لوگ وہاں جانا شروع ہو جائیں گے. عید چھوڑ دیں گے، بقرہ عید چھوڑ دیں گے، روزہ ایسا کب کریں گے یار؟ ایسا کریں گے لوگ اس کی 4 گھنٹیاں بجانے سے آپ لوگ کافر ہو جائیں گے. ابھی اسلام آباد میں نہیں دیا تو بننا نہیں بن رہا، وہ بند ہو گیا میرا خیال ہے. وہ تو نہیں، میرا خیال ہے بننے دیا، نہیں بننے دیا. بدماش اکٹھے ہوئے سارے. او بھائی جان یہ کب تک کریں گے آپ؟ ذلیل ہو رہے ساری چیزیں. تو وہ بدماشی پھیل گیا.
اب وہ جو سینٹیمنٹس ہیں غیر مسلم کمیونٹی کے وہ بہت بھڑکتے ہیں، انتشار پھیلتا ہے، غصہ پھیلتا ہے. تو بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے، اس کو ہم کیا ہی سمجھائیں، اور سمجھ آنی نہیں کسی کو، بڑا مشکل تھا. تو بہرحال آپ جب کتاب پڑھیں گے تو ابھی یہ حدیث بعد اس نئے لیٹسٹ ایڈیشن کے بعد تم کون سی چیز کے انتظار میں ہو کہ اب وہ نازل ہو اور پھر ہم مانیں گے؟ ایسے کی بات نہیں، یہ تو آپ کے سینے میں اتر جائے گا. آج سیدھی بات ہے، کسی کو کنونس کریں گے، کسی کو دین پہ لائیں گے، وہ تو کبھی دین پہ آنا ہی نہیں. وہ اسی لیے تو بحث کر رہا ہے کہ اس نے دین پہ آنا نہیں. جس نے دین پہ آنا ہے اس نے بحث نہیں کرنی، سوال پوچھنے تو قرید اور بدماشی ہے. اب اچھل کود ہے ہمارے یہ پیری مریدی میں سب سے زیادہ ہے. ہر ایک کو تو جن چڑھا ہوا، ہر ایک کو جن چڑھ گیا، ہر ایک جنات اور جادو کا علاج کرا، جادو کے ذریعے جنات بھیج دیے، کاروبار بند ہے، شادی بند ہے، یہ ہو گیا. ویڈیوز بھری پڑی ہیں، لوگ آئے دن اپلوڈ کرے جا رہے ہیں. میلہ لگا ہوا ہے، وہ جناب علی فلانی سرکار اور فلانی سرکار، وہ سوائے جن اتارنے کے کوئی کاروبار نہیں. ملٹی ملینئر ہوتے جا رہے ہیں. عجیب ہے بدماشی مچی، اور لوگ بڑے کیونلی نہ اس کو دیکھتے، او جی جن اتر رہے ہیں، نہ جن چڑھتا نظر آ رہا نہ جن اترتا نظر آ رہا. بس چلو خیر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ جو سسپینس ہے، یہ جو نئی ایکسائٹمنٹ ہے، یہ ایک بدماشی ہے، ایک چور بازاری. صرف اپنی ذمہ داری سے بھاگنے والے مرد و خواتین یہ حرکتیں کرتے ہیں. میرے تے جن چڑھ گئے، مسائل اس کے ہوتے ہیں کچھ اور. اگر آپ اس کو وہ مسئلہ بتا دیں کہ بھائی جان آپ پہ جن شن کوئی نہیں ہے، مسئلہ آپ کا یہ ہے، اسے حل کریں، وہ کہے گا نہیں تو سمجھ ہی نہیں لگی، کسی اور کو جا سا وہ جن اتروانے کہیں اور پہنچ جائے. تو بہرحال بہت سارے کام اچھل کود ہے، ساری بدماشی ہے، سب ڈرامہ، سب گمک، سب میمک ہے، سب بدماشی اور بہت پاپولر ہے. بہت آپ کہیں جی کسی کونے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی، چپ کر کے وضو کر لیا، کوئی گیٹ اپ نہیں، کوئی سیٹ اپ نہیں، کوئی شور نہیں، کوئی شرابت. پھر بھائی جان آپ نے تو کوئی مورتی اٹھائی بھی نہیں ہے، آپ نے تو نیلا پیلا رنگ ہوا میں چھوڑا ہی نہیں ہے، تو آپ کو کون مانے اور کون سمجھے گا؟ اسلام میں تو ایسے آپ نے روزہ رکھا بس آپ اپنے روٹین کے کام بھی کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، محنت، پسینہ بھی آ رہا ہے، گرمی لگ رہی ہے، برا حال ہے. لوگ مانیں گے نہیں، تیرا روزہ ہو ہی نہیں سکتا. لوگ تو آپ کے روزے کے انکاری ہو جائیں، کیا ہی میں اللہ کی قسمیں رکھا ہے، مجھے پتہ ہے. تو آپ کنونس نہ کریں. ہاں روزہ رکھا ہے، ایک عام آدمی بھی پگڑ باندھ کے پھرنا شروع ہو جائے، تسبیحات میں ٹوپی پہن کے پھر رہا ہے. رمضان شریف میں آپ نے دیکھا ہوگا شیو کرنی چھوڑی ہوئی ہے، وہ پتہ لگ رہا ہے نہیں روزہ ہے. اور اگر پھر بھی کوئی نہیں ماننا تو وہ کہے گا یار تانگ نہ کر، میرا روزہ ہے. یہ کمال ہو. اب صحیح پبلک اس نے کرتی ہے، پبلسٹی کو بنا لی اپنی، اس نے بتا ہی دیا کہ میرا روزہ میں تنگ نہ کرے. کمال ہو. یہ کس بات کی عبادت ہے؟ چلو ہے عبادت ہوگی، ہم کون اسے کرنے والے نہیں ہیں، لیکن پبلسٹی کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں آپ دوسرے مذاہب میں چلے جائیں، جناب علی نئے قسم کا کوئی رنگ چھوڑا جا رہا ہے، نئے قسم کا کوئی بت مارکیٹ میں آ گیا، اچھل کود زیادہ ہے اس کے اندر، یا ادھر کوئی بابا جی ہیں جو سرکار جی اور فلانے جی، اب وہ حق دا نعرہ جو لگے تو پھر بات مزہ ہے. کوئی نیا کوئی اچھل کود نہیں نظر آ رہی، چڑھاوا چڑھ رہا ہے، چادر آ رہی ہے، چادر جا رہی ہے، دیا بتی ہو رہی ہے، گلاب کے رقص سے مزار شریف دھویا جا رہا ہے. یہ چیز یار سمجھ. اب آپ کہیں گے کہ یار کیا بکے چلا جا رہا ہے، اجمیر شریف میں یہی ہوتا ہے، ہم نے خود دیکھا ہے، کلیئر شریف میں یہ ہوتا ہے، ہم نے خود دیکھا ہے، دربار پہ پاک پتن شریف میں یہی ہوتا ہے، گلاب جل سے دھویا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے، دیے بتی اگر بتی اور وہ کیا بخور جلائے جاتے ہیں، دھونی دی جاتی ہے، کیا کیا ہوتا ہے وہاں پہ. اور بھائی جان بے شک ہوتا ہے، میں تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ صاحب مزار صاحب دربار نے ایسا نہیں کیا ہوتا، یہ آپ نے کیا ہوتا ہے. بعد میں آنے والے چور کے بچے پبلسٹی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہی سیکرٹ دربار ہے، یہاں بڑا اہتمام کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں پیسے دو. ڈبے لگے ہوئے، ڈبے میں سونا چاندی زیور کیش اپنے ہاتھ سے ڈالیں، کسی مجاور کو کیش نہ دیں، ڈبے کے اندر ڈالے تاکہ ہم تالا کھول کے خود نکال لیں. وہ ڈبے والے نے کیا ہوتا ہے، وہ صاحب مزار کی تعلیم نہیں ہوتی، وہ صاحب دربار کی تربیت نہیں ہوتی کہ میری بہت بڑی کربت بنا لینا اور اس کے اوپر گلاب جل پھینکنا، یا ہندو ہو تو وہ جناب علی دودھ سے نہلائے یا شہد سے نہلائے. وہ ان کے رہنماؤں نے نہیں کہا ہوا،
शिव जी ने तो कभी नहीं किया होगा, मैंने तो पढ़ा नहीं कि जी शिव जी ने कभी ये हरकत की हो, या कह के कहोगे भाई मेरी मूर्तियां बना के उसके ऊपर धूल उंडेलना, कहीं लिखा हो तो चलो हम पूछते हैं कि आप कहीं लिखा है तो आप बता, कहीं नहीं है ऐसी कोई बात। या राम जी ने कहा हो कि भाई गाय की पूजा करना और इसका गोश्त या दूध वगैरह जो है दूध पी लेना, गोश्त ना खाना, कहीं लिखा हो तो बात है। या पेशाब मैं पीता हूँ तुम भी पीना, कहीं नहीं लिखी हुई है बात कभी किसी जगह। ये बाद में आने वाले एक नई चीज पैदा करने के लिए ये कर देते। हमारे यहाँ भी घड़ी जा रही है बेहिसाब बेशुमार बेहिसाब, एक के बाद एक सूफिया कराम की तालीमात तो बेड़ा वगैरह किसी काम ने किया, कवालों ने बनाया है, कवाल ने कवाली बना लिया, उसे पीटे जा रहा है, वही अकीदा बन गया है। मैं छम छम नाचू, मेरा पिया घर है, वो छम छम जो नाच रहा है वो कवाल नाच रहा है भाई, वो ख्वाजा गरीब नवाज की लिखी हुई नहीं है। वो आपने पढ़नी है ना, ख्वाजा गरीब नवाज की मनकबत पढ़े कभी आप, उनका किया हुआ कहा कलाम पढ़े, या लाल शहबाज कलंदर को अगर आप दमादम मस्त कलंदर से किसी दिन निकल जाएं ढबाडब बजाने से, और वो पढ़े जो उन्होंने लिखा है कलाम है हजरत उस्मान मरवंदी ने जो लिखा, वो पढ़े आप तो आपको पता चले कि वो क्या कहते थे, उनका क्या अकीदा था। वहां तक तो पहुंचे ही नहीं, उछल कूद से ही नहीं निकले। उनकी तालीमात बड़ी उलूही तालीमात, बड़ी मोहब्बत वाली तालीमात, वो किसी ड्रामे में नहीं पड़ती, वो किसी मज़ार के चक्कर में नहीं होती, वो किसी चढ़ावे के चक्कर में नहीं कभी रहती। वो तो सख्ती से इसके मुनकिर रहे हैं, बिल्कुल इंकारी कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ तो कोई बात मत करना, कोई बुत मत बनाना, कोई उछल कूद नहीं की जरूरत, बस सवाल ही नहीं। बाद में आने वालों का बेचारों का पेट नहीं भरता, वो करे चले जा रहे करे चले, लेकिन उसमें साहिब मज़ार साहिब दरबार का साहिब इख्तियार आदमी का साहिब इल्म आदमी का कोई कसूर नहीं होता, तो एक नंबर होता है, तो बड़ी खूबसूरत तालीम होती है। आप हजरत दाता साहब की तसानीफ पढ़ें, आपको पता चले। आज की कशफुल माजूब जिसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट भी बहुत सारी कर दी लोगों ने, शरह लिखी कुछ किया, आप आज की कशफुल माजूब पढ़ लें, आपको दिन पता चले कि क्या खूबसूरत तौहीदी थे वो। आप कहेंगे असल तौहीदी तो ये थे, तौहीद के अलावा बात किसी की नहीं करते, ना सुनना पसंद करते, महज अल्लाह की बात करते। वो तो किसी को हाथ पैर चूमना क्या और अकीदत क्या ऐसी तैसी पट्टों पे उठा देते, उनको खत्म करते। लेकिन वो पढ़े कौन है जी, बस दरबार शरीफ पे उस पाक हो रहा असी जा रहे हैं जनाब, लाइन लगी हुई है, वो दूसरी जगह ठंडे लेके और लाइन में लग जाओ लाइन, वो जैसे पीके में, पीके की मिसाल बार बार याद आए, वो कहते हैं भाई लाइन बनाओ, बाकियों को भी टाइम दो, चलो चलो। जितना पाबंद कर देंगे, जितना लठ मारेंगे, लोग कहेंगे उतना बड़ा दरबार है। लोग पसंद इसी बात को करते हैं। सीधी बात करें आप, चुप करके नमाज पढ़ी जा सकती, कोई शोर नहीं होगा, रोजा रख लिया पता ही किसी को नहीं, सहरी में आप उठे हैं आधी रात को, किसको पता है आपने सहरी की, सारा दिन आपने कुछ नहीं खाया, कौन नोटिस कर रहा है, बहुत कम लोग करेंगे। मगरिब के टाइम आप खा रहे हैं तो कोई सवाल ही नहीं कि आपकी पब्लिसिटी हो जाए, आप कह दो यार रोजे रखता है ही नहीं। आपने अगर अंडर द टेबल किसी को ज़कात थमा दी है, पैसे दे दिए, पब्लिसिटी की ही नहीं। अच्छा लोग मस्जिद आ जाते हैं, कारी साहब जी ओ मैं ज़कात देना चाहना है जी, कोई बंदा है जी यार कमाल होगी तेरे वाली। अच्छा कारी साहब भी कहते हैं ये हमारे एक भाई हैं, बहुत जनाब अली नेक आदमी लगते हैं, तो ये ज़कात देना चाहते हैं। तो मेरे भाई देखिएगा, ज़कात की झोली अलग है और मस्जिद में ज़कात नहीं लग सकती, तो वो ज़कात के पैसे आप हमें अलग दे जाएं, वो बच्चे हमारे खाते हैं क्योंकि मस्जिद में ही रहते हैं। तो कारी साहब के अपने बच्चे माशाल्लाह मस्जिद में ही रहते हैं, वो सच बोल रहे होते हैं। वो कहते हैं मस्जिद में बच्चे हैं तो उनके ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं। वो प्रोजेक्ट ये करते हैं कि मस्जिद में मदरसे के बच्चों की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारा पढ़ने, इन फैक्ट वो सच बोल रहे होते हैं कि मस्जिद में जो बच्चे हैं ना उनके लिए ले रहा हूँ। तो वो ज़कात मौलवी साहब को लग भी जाती है, मेरा ख्याल मौलवी को लग जाती है ज़कात। वो इसमें ऐसे कि मौलवी का सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, वो बहुत गरीब आदमी होता है, उसको 6-8 हज़ार रुपये महीना दे रहे होते हैं, तो वो उसका हक भी बनता है कि आप उसे कुछ पैसे दे दें। तो 12 अब जब पब्लिसिटी हो गई तो लोग कहते हैं यार एक बड़ा ज़कातिया किस्म का बंदा है। अब हज करने जा रहे हैं, हर एक का बुआ खड़का के फोन, मैं हज करने चले हैं जी, गुनाह सवाब माफ, कसूर माफ। कमाल हो गया, तो चुप करके हज कर गए। नहीं कसूर माफ कराना लाजमी होता है। वो असल में पब्लिसिटी कर रहा होता है कि देखो खबीस के बच्चों, मेरे पास तो पैसे हैं, मेरा बुलावा है, तू घर बैठ, तू नहीं जा सकता।
وہ اس کے سینٹیمنٹس کو سوئی مار کے نہ ایسی تیسی دوبارہ پھوڑ رہا تھا اس کا. ابھی 25 لاکھ کا حج ہے جی سیانے آدمی کے لیے. ماٹھا جو حج ہے نا نارمل وہ 13-14 لاکھ کا ہوا ہے. ایک شریف آدمی کیسے لے کے جائے گا, کہاں سے لے کے؟ بات ہی ختم ہو گئی نا, معاملہ ختم ہو گیا. 2 آدمی میاں بیوی جائیں گے. اب میاں کہے جی میں آپ چلا جانا, تو بیوی کس کے ساتھ جائے گی؟ بیچاری اکیلی جائے گی کیا؟ اگلی دفعہ تو پھر لے جانا پڑے گا نا. عورتوں کی تباہی لگائی ہوئی ہے نا, بھیڑا غرق کیا ہوا ہے. محرم ہونا ضروری ہے اس کا, ویسے بھی حج پہ تو وہ تھا, باقی چیزوں میں لگائی ہوئی ہے, تو حج تو ویسے ہی ایک شرعی اس کے اندر معاملہ ہے, تو وہ عورت کو کلا تو جانے نہیں دے گیا. تو بہرحال وہ جو جن سے نکلا ہے نا عربوں سے, وہ تو الاؤ کر رہے ہیں. 45 سال سے اباب جو عورت ہے وہ اکیلی آ جائے بغیر محرم کے, وہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہاں کا جو نو مسلم ہے نا, ہے جی ہندوؤں کی نسل سے پیدا ہوا وہ بہت ریجڈ مسلم ہے, وہ نہیں چھوڑے گا. ابھی ایک ہندو بھی وہ نیٹ پہ لگا ہوا تھا, یہ بات کر رہا تھا کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے عربوں کو, یہاں کے یہ جو ہندوؤں کی اولاد مسلمان ہوئے نا انہیں زیادہ تکلیف ہے, یہ زیادہ اچھلتے. تو بہرحال بھی ٹھیک ہی رہا تھا میرا خیال, ہمیں زیادہ اچھل کود ہوتی ہے. تو بہرحال کیا کہنے ہیں جی. تو اگر آپ 2 میاں بیوی کا جا رہے ہیں تو کہاں سے اتنے پیسے؟ 50 لاکھ روپے کون لائے گا؟ اور گھر ہی بیچے گا, کیا کرے گا؟ تو یہ بڑا مسئلہ ہے. تو بہرحال اگر آپ حج کرنا چاہتے ہیں کوئی بات, تو آپ کوئی پبلسٹی کی اس میں ضرورت ہے نہیں, لیکن پبلسٹی کے بغیر کام نہیں چل رہا. لوگ مسائل پوچھنے بغیر آ جاتے, مسائل پوچھنے آ جاتے کہ جی میں زکوٰۃ دوں تو کسے دوں, تو کس پہ زکوٰۃ لگتی ہے. تو بھائی جو ضرورت مند ہے آپ اس کو دے دیں, صدقات دے دیں, زکوٰۃ دے دیں. آپ کے پاس ایسے پہلی بات ہے کہ مال کہاں سے آیا, اتنا زکوٰۃ آپ دینے لائق ہو, یہ سونا اکٹھا کدھر سے کیا ہے, چلو کر لیا تو ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ دے دیں, دے کے فارغ کریں. آپ اچھل کود کیوں کر رہے ہیں, آپ پبلسٹی کیوں کر رہے ہیں؟ دیں اور ختم کریں, اور پورے عقیدے سے دے دیں. یہ مت سوچیں میں یار مستحق نو نہیں دیتے, یار اصل مستحق تک نہیں پہنچے بات. یہ شک تو آپ کو رہے گا دینے کے بعد نا کہ نہیں یار اس کے حالات تو ٹھیک تھے. وہ جیسے گوشت والے آ جاتے ہیں, گوشت ہے وہ ویسے کہ جی گوشت ہے, یہ لو پیکٹ, پتہ چلتا ہے وہ اس کے پاس 28-30 کلو کا گوشت کا تھیلا پہلے ہو جاتا ہے. یار یہ ہمیں دے جاؤ, تمہارے پاس تو ہم سے بھی زیادہ گوشت ہے, اتنا تو ہمارے بکرے سے نہیں نکلا. تو وہ خیال تو آپ کو رہے گا کہ میں نے جو زکوٰۃ خیرات جو اچھا کام کیا وہ صحیح جگہ نہیں لگا, یہ شک رہتا ہے. تو اگر آپ نے دینا ہے بات ختم کریں یار. آپ مستحق کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ آپ کیسے جج کریں گے مستحق ہے یا نہیں ہے؟ نہیں کر سکتے آپ, بہت مشکل ہے. آپ کے ذاتی پیمانے ہوں گے, آپ کی ذاتی سوچ اور آنکھوں کی, وہ اس کے اندر لازمی آپ دھوکہ کھائیں گے. آپ سمجھ رہے ہوں گے میں نے ضرورت مند کو دے دیے, لیکن وہ ضرورت مند شاید نہ ہو, اور جو ضرورت مند ہوگا وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. عام آدمی کی آنکھ میں کتنی طاقت ہے. تو بہرحال انسان کو احتیاط کرنی چاہیے, اور قرآن شریف اور حدیث کو بالکل نہ چھوڑیں. تو اذان ہو گئی, پھر ہم نماز کی